اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ورڈز کے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بارہا ہمیں درود پاک کے ان گنت فضائل ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک فضائل میں آج آپ کو بیان کروں گی۔ احادیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بھی وہاں پر موجود تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم جو مانگو گے تمہیں وہ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبیدہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے، لہٰذا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو، پھر دعا مانگا کرو۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، اب تو جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، اپنی وراثت کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کروں؟ تو فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ لیا کرو اور اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر زیادہ بہتری سے تو میں وظائف کا نصف وقت درود پاک میں لگا دیا کروں۔ فرمایا کہ تیری مرضی، اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ غرض کے سرور کائنات کے وظائف کے وقت میں سے 2/3 میں درود پاک پڑھ لیا کروں۔ فرمایا گیا تیری مرضی، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کی حضور، پھر میں سارے وقت میں درود پاک ہی پڑھ لیا کروں گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام وظائف سے جو سب سے افضل ذکر ہے، جو سب سے افضل وظیفہ ہے، وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو گے تو تمہارے سارے کام سنور جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ بہت حشاش بشاش تھا۔ حضرت ابو طلحہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ میں نے ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجے اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں؟ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود
پاک پڑھا کرو، کیونکہ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی پاکیزگی ہے، اور جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہیں ہوگا، یعنی یہ دوزخ سے بچنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ہم صحابہ اکرام میں سے 4-5 افراد دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کی خدمت کی جائے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو نہیں پرواز کر گئی، لیکن آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا ہے، اب میں حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی بھی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر کھلی فضا میں تشریف لے گئے اور کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر دیکھ کر گھبرائے اور لوٹا کے پیچھے ہو گئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ میں سر مسجود ہیں۔ حضرت عمر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عمر تو نے بہت اچھا کیا جبکہ تم مجھے سر مسجود دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جب کوئی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو قابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو قابل جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دیے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے ڈھونڈ لیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم دربار نبوت میں حاضر تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال کیا ہے؟ فرمایا سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کی کیا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھے کیونکہ کچھ لوگ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، نمازیوں میں کچھ لوگ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہ پیش کیا جائے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے آپ سے کچھ درود شریف کی کچھ فضیلت میں نے آپ کو بیان کی ہے، اس کے باقی کے جو فضیلتیں اور باقی کی احادیث ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میری ویڈیو جاری ہے، ویڈیو کیونکہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے آج میں آپ کو اتنی ہی درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی، باقی کی جو احادیث ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں اور درود کی
نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔